مصطفیٰ بلائیں گے مجھ کو بھی مدینے میں مصطفیٰ ہو جائے۔ میں بھی چاہتا ہوں میری عمر لمبی ہو جائے، آپ بھی چاہتے ہیں آپ کی عمر طویل ہو جائے، ہم سب چاہتے ہیں کاروبار میں برکت ہو، رزق میں برکت ہو۔ سنیے ساقی مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کاروبار میں برکت بھی ملے گی، عمر میں برکت بھی ملے گی، شرط ہے تو اپنے ماں باپ کی عزت کر، شرط ہے تو اپنے ماں باپ کی خدمت کر، تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گا اللہ تیرے کاروبار میں برکت بھی عطا فرمائے گا، عمر میں برکت بھی عطا فرمائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی والدین کے نافرمان کے نہ فرائض قبول فرماتا ہے نہ نوافل قبول فرماتا ہے۔ ہم نے آج نماز روزہ صوم و صلاۃ کو اسلام سمجھا ہے، حج و زکات کو ہم نے فقط اسلام سمجھا ہے۔ اسلام کو حج و زکات نماز روزہ صوم و صلاۃ میں ہی منحصر نہ کرو۔ میں یہ نہیں کہتا نماز نہ پڑھو، افضل العبادات ہے نماز، اہم الفرائض ہے نماز۔ نماز تمام ہی نیکیوں کی جان ہے، جس کی نمازیں مکمل ہوں گی اس کے تمام تر نیکیاں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، جس کی نمازیں مکمل نہیں ہوں گی اس کی دیگر نیکیاں بھی رد کر دی جائیں گی۔ نماز ضروری ہے لیکن نماز کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی عزت کتنی ضروری ہے، ماں باپ کا احترام کتنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یا معشر المسلمین الا من كانت له والدة لم يبرها خرج من الدنيا على غیر الشہادہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث پاک کے جملے کا آپ پس منظر ملاحظہ فرمائے۔ صحابی جن کا نام عبداللہ ابن سلام ہے، ان کی چاکنی کا وقت ہے، قفص سے سری سلوک پرواز نہیں کر رہی ہے۔ صحابی نبی کی بارگاہ میں آئے، عرض کرتے آقا عبداللہ بن سلام کے بیٹے عبداللہ دنیا سے کوچ کرنے کا وقت ہے، آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے صحابہ چلو عبداللہ ابن سلام کے پاس چلتے ہیں۔ نبی آئے، مصطفیٰ نے ان کی تکالیف کو ملاحظہ فرما کر کے ارشاد فرمایا اے سلام کے بیٹے عبداللہ کلمہ شریف پڑھ لو۔ عرض کرتے آقا صبح سے شام ہو گئی، بہت کوشش کی ہے، ٹرائی پر ٹرائی کر رہا ہوں میرے آقا، لیکن کلمہ شریف ادا نہیں ہو پا رہا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کلمہ تو ہمیں یاد ہی ہے، کلمہ شریف تو ہم پڑھتے ہی ہیں۔ یاد رکھیے یاد ہونا ایک الگ بات ہے، کلمہ شریف کا پڑھنا ایک الگ بات ہے، نماز میں پڑھنا ایک الگ بات ہے، دعا میں پڑھنا ایک الگ بات ہے، لیکن موت کے وقت یہ کلمہ بڑے بڑے اچھے نمازیوں کو نہیں مل پاتا ہے، بڑے بڑے اچھے حاجیوں کو نہیں مل پاتا ہے، جو اپنے آپ میں بہت بڑے پابند شرع بنتے ہیں، یہ کلمہ انہیں بھی نہیں مل پاتا ہے۔ اللہ اکبر یاد ہونا ایک الگ بات ہے، موت کے وقت زبان پہ آ جانا یہ ایک الگ بات ہے۔ ذرا محبت سے ہاتھ اٹھا کے بول دو سبحان اللہ۔ اب ذرا توجہ کرنا، نبی فرماتے ہیں عبداللہ کلمہ شریف پڑھو۔ حضرت عبداللہ عرض کرتے یا رسول اللہ کوشش کر رہا ہوں لیکن کامیاب نہیں ہو پا رہا ہوں۔ نبی نے ان کی زندگی کے بارے میں تحقیق فرمائی، مصطفیٰ کریم کو بتلایا گیا اے اللہ کے رسول ان کی زندگی میں نمازوں کی پابندی بھی ہے، روزوں کی پابندی بھی ہے، دیگر ارکان کی پابندی بھی ہے، لیکن یا رسول اللہ کمی یہاں ہے، خامی یہاں ہے کہ ماں بیٹے میں انبن چل رہی ہے، نہ چاقی اور نہ اتفاقی چل رہی ہے، نہ یہ ماں سے بولتے ہیں نہ ماں ان سے بولتی ہے۔ یاد رکھنا اپنی بائیس بیوی کے چکر میں آ کر کے ماں باپ سے دور جانے والے میں تجھ سے بھی کہنا چاہتا ہوں اے اسلام کی مقدس خاتون اپنے شوہر کو ان کے ماں باپ سے دور کرانے والی میں تجھ سے بھی کہنا چاہتا ہوں۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اولاد پہ سب سے بڑا حق اس کے ماں باپ کا ہے اور بیوی پہ سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے۔ اگر ایک عورت، اگر ایک بیوی، اگر ایک خاتون اپنے شوہر کو اس کے بوڑھے ماں باپ سے دور
شوہر کی ہمدرد نہیں ہے بلکہ وہ بے وفا ہے بے وفا. وہ اپنے شوہر کی ہمدرد نہیں ہے بلکہ وہ دشمن ہے دشمن. وہ اپنے شوہر کو ماں باپ سے دور نہیں کرا رہی ہے بلکہ اس کو جنت سے دور کرا رہی ہے. نبی فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. تو جنت چھوڑ کے سنبھل جا رہا ہے، تو جنت چھوڑ کے سسرال میں جا کر کے زندگی جی رہا ہے، تو جنت چھوڑ کر کے دہلی میں جا کر کے رینٹ پہ زندگی گزار رہا ہے، تو مراد آباد میں کرائے پہ جا کر کے رہ رہا ہے. اور نادان تو نے گھر نہیں چھوڑا ہے بلکہ جنت چھوڑی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں تو پوری زندگی عبادت کرنا، پوری زندگی سجدے کرنا، پوری زندگی نمازیں پڑھنا، باپ تیرا تجھ سے ناراض ہے، ماں تیری تجھ سے راضی نہیں ہے. یاد رکھنا کعبے کے اندر بھی خدا خدا کہہ کے زندگی تمام کر دینا، اللہ اللہ کہہ کے زندگی تمام کر دینا، سبحان اللہ کہہ کے زندگی تمام کرنا، الحمدللہ کہہ کے زندگی تمام کرنا، اللہ اکبر کہہ کے زندگی تمام کرنا. ماں باپ تیرے تجھ سے راضی نہیں ہے. ناظم رضا مندری ذمہ داری کے ساتھ ان علماء کی چوٹیوں کو اپنے سر کا تاج سری بنا کر کے کہنا چاہتا ہے ماں باپ ناراض ہے، کعبے کے اندر بھی مرے گا تب بھی جہنم میں جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عظمت والدین، عظمت والدین، مسلک اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. جن کی عظمت مصطفیٰ بیان ہے جی جی ان کو آپ نے اتنے ہلکے میں لے لیا. جن کے اللہ اکبر، جن کی عظمت میرے مصطفیٰ اپنی زبان مقدس سے بیان فرمائے، آپ نے ان کے اتنے ہلکے میں لے رہے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا، نبی نے فرمایا کہ ماں کو طلب کیا جائے. ان کی ماں آ گئی. مصطفیٰ فرماتے اپنے بیٹے کو معاف کر دو. عرض کرتی یا رسول اللہ معاف کیسے کر دو؟ یا رسول اللہ جب اس میں اور اس کی بیوی میرے درمیان اس کی بیوی کے مابین جب کوئی جھگڑا ہو جاتا انمن ہو جاتی، یا رسول اللہ یہ اپنی بیوی کی حمایت کرتا. میرے آپ پر میں نے اسے نوما پیٹ کے اندر رکھا ہے، پوری جگر میں نے پلایا ہے. یا رسول اللہ اس کے گیلے بستر پر میں سوئی ہوں، اپنی سینے پہ میں نے اس کو سلایا ہے. یا رسول اللہ تمام محبتوں کو اس نے فراموش کر دیا. میرے آقا یہ اپنی بیوی کی حمایت کرتا ہے. یا رسول اللہ دل چلا ہوا ہے اس کی جانب سے. میرے آقا میں نے تو یہ ارادہ کیا ہے نہ دنیا میں اسے معاف کروں گی اور نہ آخرت میں اسے معاف کروں گی. نبی فرماتے خدا کے واسطے ایسا نہ کر. یاد رکھ اگر تو اپنے لال کو معاف کر دے، اگر تو اپنے لختے جگر کو معافی کا پروانہ دے دے تو میں تجھے انعام دیتا ہوں. میرے مصطفیٰ فرماتے میں تجھے انعام دیتا ہوں. یاد رکھو میرے نبی ہیں، میرے مصطفیٰ بوڑھی عورت کو انعام دے رہے ہیں. اللہ اکبر. نبی کو پتا چل گیا، نبی اس کا سمادھان تلاش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے بوڑھی عورت کو ایگری کیا جائے، کس طرح سے بوڑھی عورت کو راضی کیا جائے. اگر آپ کی ماں آپ سے ناراض ہے، اگر آپ کا باپ آپ سے ناراض ہے، مولانا نیاز صاحب قبلہ کو بلا لیا جائے گا. سورہ یاسین شریف پڑھو، یہ سورہ یاسین شریف پڑھ جائیں گے. قاری چنار کو بلا لیا جائے گا، یہ بھی سورہ یاسین شریف پڑھ کر کے چلے جائیں گے. مولانا صالح حسن صاحب قبلہ یہ بھی پڑھ کر کے قرآن پاک کی آیت چلے جائیں گے. قاری محمد رضا صاحب قبلہ قادری کو بلا لیا جائے گا، یہ بھی کلام اللہ کی چند آیتیں پڑھ کر کے چلے جائیں گے. اللہ اکبر. امام صاحب آئیں گے قرآن پڑھ کے چلے جائیں گے. نہ تو امام صاحب کو پتا ہے کہ کلمہ زبان سے ادا کیوں نہیں ہو رہا، نہ مولانا نیاز صاحب قبلہ کو پتا کہ یہ کلمہ کیوں نہیں پڑھ پا رہا ہے. ان علماء کو تو نہیں پتا کہ اس کی زبان سے کلمہ شریف ادا کیوں نہیں ہو پا رہا ہے. ریزن معلوم نہیں ہے. یاد رکھنا یہ تو مصطفیٰ خیبتہ نبی کی طاقت ہے. اللہ نے نبی کو خیبتہ فرمایا ہے. وہ تو جان لیتے ہیں ہر طریقے سے، اس کا علاج بھی کر دیتے ہیں. اگر تو نے باپ کو ناراض کر دیا، اگر تو نے ماں کو ناراض کر دیا، کوئی مولانا ریزن نہ جان سکے گا، کوئی مفتی صاحب نہ جان سکیں گے، کوئی عالم صاحب نہ جان سکیں گے. تو دنیا سے جائے گا، ذلت کی موت مر کے جائے گا. جب قبر میں جائے گا، قبر تجھے دبوچ لے گی. اللہ اکبر. فرشتے تیری ٹھکائی کریں گے، فرشتے تجھ پہ ضربے لگائیں گے. کاش تو ماں باپ کی عزت کر کے چلا جا، کاش تو ماں باپ کا احترام کر کے چلا جا، کاش تو ماں باپ کی خدمت کر کے چلا جا، ماں باپ کا فرما بردار بن کے چلا جا. میں کہتا ہوں ماں باپ کے فرما بردار بچے جیتے شان سے ہیں،
مرد ایمان سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت سبحان اللہ سبحان اللہ شان سے ہے کون ماں باپ کے فرما بردار مرد ایمان سے ہے کون والدین کے فرما بردار اللہ والدین کا فرما بردار سب یہ والدین کی اتنی مطلب کہہ لو اتنی تکلیف دی جا رہی ہے فرمانی ہو رہی یہ تجھے قیامت بھی تو ہے نبی نے فرمایا اجنبیوں سے دوستی کی جائے گی ان سے ربط بنایا جائے گا اور والدین سے اولاد دوریاں بنائے گی والدین سے اولاد دوریاں بنائے گی آج دیکھو جتنے ہمارے دوست ٹیٹو چلا رہے ہو لوگوں میں مطلب انگلینڈ تک میں دوستی کر لی امریکہ تک سے فرینڈ شپ چل رہی ہے کہاں امریکہ وہاں سے دوست آنا چل گیا وہ پورے ماں باپ گھر میں نبی کا فرمان پورا کر رہے نبی فرمانے کے ماں باپ سے دوریاں نظر آ رہی اجنبیوں سے تعلقات بڑھتے چلے جا رہے ہیں یاد رکھنا خدا کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شان ضعیفہ مت دے دیتا ہوں یار تو لال اپنے معاف کر دے میں تمہیں جنت عطا کرتا ہوں ظالموں کہتے ہو نبی کچھ نہیں دیتے ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے میرے امام فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی غم زدوں کو رضا مستدیجے کے ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی اللہ کا نبی فرماتے جنت میں تجھے باپ بیٹے کو عرض کرتی ہم پر میں نے اپنے لال کو معاف کر دیا ادھر ماں نے معاف کیا ہے اللہ اکبر سے شام تک جن کی زبان سے کلمہ شریف ادا نہیں ہو پا رہا تھا ماں نے معاف کر دیا مرکزی ہو گئی ہے اب کلمہ شریف فوراً زبان سے ادا ہو گیا ہے میرے مصطفیٰ نے تفصیل کی تدبین کی اللہ اکبر نبی ان کی قبر کے سرحانے کو کر کے تمام صحابہ کرام کو متوجہ کر کے ارشاد فرماتے ہیں یا معاشر المسلمین علی من کانت له والدۃ لم یبرها خرج من الدنیا علی غیر الشہادہ اے گروہ مسلم اے قوم مسلم سنو اللہ تبارک و تعالی اے قوم مسلم سنو اللہ اکبر علی من کانت له خبردار علی من کانت له والدۃ من کانت له والدۃ لم یبرها خرج من الدنیا علی غیر الشہادہ جس نے اپنی ماں کی نافرمانی کی اسے موت کے وقت کلمہ شریف پڑھنا نصیب نہیں ہوگا کلمہ شریف پڑھنا نصیب نہیں ہو ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاگ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں اللہ اکبر آپ کو بتانا چاہتا ہوں نتیجہ کیا ہوتا ہے ماں کی نافرمانی کا اللہ اکبر حضرت مالک دینار کعبے کا طواف کر رہے ہیں آپ کی نظر جب حجاج کرام کے جنب خفیف پہ پڑی گراؤنڈ دیکھ کر کے آپ عش کرنے لگے عش کرتے پروردگار میرے مولا نے لگے کہ تو نے اسلام کو کتنی شان عطا فرما دی تیرے بندے کتنے تیرے گھر کے طواف کر رہے ہیں اے اللہ کوئی ایسا بھی حاجی ہے جس کا حج تو نے قبول نہیں کیا آواز آئی ہے مسجد کا نقی پکار کے بولا اے مالک ابن دینار میرے بندے ایک ایسا حاجی ہے ایک ایسا میرا بندہ ہے جس کا نام ہے اللہ اکبر محمد ابن ہارون بلخی میں نے اس کے حج کو قبول نہیں کیا آپ نے طواف کعبہ مکمل کیا اور اس خیمے میں پہنچے جہاں بلخیوں کا خیمہ لگا ہوا تھا اہل بلخ سے معلوم کیا جواب دیا اللہ اکبر محمد ابن ہارون ہے لیکن ملاقات اگر کرنی ہے تو جنگل میں جائیے وہ جنگل میں رہ کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہمارے ساتھ نہیں رہتے مالک الدینار جنگلوں میں پہنچے ہیں آخرکار کامیاب ہوئے ملاقات ہو گئی کیا دیکھتے ہیں محمد ابن ہارون کا ہاتھ کٹا ہوا ہے اور ہاتھ میں زنجیر پڑی ہوئی ہے پیر میں زنجیر پڑی ہوئی ہے اللہ اکبر مالک الدینار فرماتے محمد ابن ہارون بلخی سارو قطار رو رہا ہے میں نے حاجیوں کو دعائیں کرتے دیکھا لیکن اس قدر روتے ہوئے کسی حاجی کو دعا کرتے نہیں دیکھا ان کا انداز الگ ہے یہ عرض کرتے پروردگار میرے حج کو قبول فرما لے پروردگار میری توبہ قبول فرما لے مالک الدینار فرماتے میں دیکھتا رہا کہ اللہ اس کے حج کو قبول نہیں فرما رہا ہے اور یہ سب سے زیادہ گڑگڑا کر کے دعائیں کر رہا ہے یہ سب سے زیادہ توبہ کر رہا ہے اللہ اکبر جب وہ اپنی دعا سے فارغ ہو گئے چہرہ مالک الدینار کو دیکھا ان کے چہرے پہ نظریں پڑی نظریں چہرے پہ پڑی دیکھ کر کے کہا آپ کا نام مالک
मालिक दीनार है और ये खबर लेकर के आए हो, अल्लाह ने मेरे हज को रद्द फरमा दिया। मालिक दीनार फरमाते हैं मैं और मजीद आलम इस्तिजा में जाकर के सोचने लगा, यार ये कितना पहुंचा हुआ बंदा है, ये तो आरिफ बिल्लाह है, मेरा नाम भी सा आता है, आने का मकसद भी आता है, मैं जिद्दत का मकसद भी जानता है। अल्लाहु अकबर। मालिक दीनार फरमाते कि तो बता अल्लाह ने तेरा हज क्यों कबूल नहीं किया? अल्लाह मोहम्मद इब्ने हारून बल्खी कहता है अगर बताऊंगा तो तुम मुझसे नफरत करोगे, अगर बताऊंगा सुन के आप मुझसे अल्लाह अकबर इज्तिनाब करोगे, तुम यहाँ से राह फरार इख्तियार कर लोगे। कहा नहीं तू बता तो सही, नहीं तू बता तो सही, तूने जुर्म कौन सा किया, गुनाह कौन सा कि अल्लाह ने तेरे हज को रद्द फरमा दिया? मोहम्मद इब्ने हारून बल्खी ने कहा मुझसे गुनाह ये हुआ मैं मनशियात का आदी हो गया, गलत लड़कों की सोहबत में बैठा, गलत लोगों की सोहबत में बैठा, मैं शराबी हो गया, शराबी। शराब पी करके घर में आता था, शाम को नशा करके आता था, सुबह को नशा करता था, रात को नशा करता था, दिन में नशा करता था। एक रात नशा करके जब घर में आया, माँ मुसल्ले से उठ रही थी, मुसल्ला सिमेट रही थी, माँ खड़ी हो रही थी। माँ ने कहा लाल रमजान शरीफ का महीना शुरू हो गया, हुफ्फाज़े किराम अइम्मा मसाजिद मस्जिदों में अल्लाह की किताब की तिलावत कर रहे हैं, सुनने वाले कलाम पाक की तिलावत सुन रहे हैं। ऐ मेरे बेटे रमजान शरीफ की बरकतें हैं, अल्लाह ने जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए, जन्नत के दरवाजे खोल दिए। मेरे लाल मैं चाहती हूँ सच्ची तौबा कर ले ताकि तू भी जन्नत में चला जाए। इतना सुनना था। मोहम्मद इब्ने हारून बल्खी कहता है हजरत मुझे माँ की हर हर बात जहर लग रही थी, माँ की बात बुरी लग रही थी। अल्लाह अकबर। जब इंसान के दिन बुरे आते हैं तो उसे नसीहत करने वाला दुश्मन दिखाई देता है, उसे अच्छा रास्ता बताने वाला सबसे बड़ा दुश्मन नजर आता है। ये इंसान की हलाकत है, हलाकत। अल्लाह अकबर। मैं माँ की बात की तरदीद करता रहा, माँ तो माँ होती है यार, माँ मार भी दे तो उसे कबूल कर लेना, गुस्से में न आना। माँ मारती भी है तो प्यार में मारती है, माँ मारती भी है तो हमारे मुस्तकबिल को रोशन बनाने में मारती है, माँ मारती भी है तो हमारी आखिरत को अच्छा करने के लिए मारती है। अल्लाह अल्लाह। मालिक दीनार से मोहम्मद इब्ने हारून बल्खी ने कहा हजरत मैं तो माँ की बातों की तदीद करता रहा, माँ ने थप्पड़ मार दिया, माँ ने थप्पड़ मार दिया, बस मैं बर्दाश्त न कर सके। मुझे क्या पता क्या हो रहा था, तो नशे में था। मैंने भी जवाब में माँ के थप्पड़ मार दी। मैं माँ को मारते 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 घसीटना शुरू कर दिया। घसीटते घसीटते बराबर में तन्नूर जल रहा था, मैंने माँ को तन्नूर में डाल दिया। बीवी आई, धक्का दिया, जैसे रोजाना सोता तो बिस्तर पे मैं भी इस्तराहत हो गए, सो गए। आधी रात के बाद निस्फ शब गुजरने के बाद जब मेरा नशा उतरा, मैंने बीवी से पानी तलब किया। बीवी ने कहा जाली तेरे लिए पानी नहीं। कहा यार इसने कभी इतने कड़क लहजे में जवाब न दिया, जब पानी मांगा उसी वक्त पेश कर दिया, आज इतने कड़क लहजे में जवाब देती है। जाली मुझे कहती है, मैंने कहा क्या हुआ? कहा हुआ क्या जाली, जब तू अपनी माँ का ना हो सका तो किसी का हो ही नहीं सकता। हुआ क्या? बोले हुआ ये जालिम तू शराब पी के आया था, तेरी माँ ने तुझे समझाया, थप्पड़ मारा, तूने थप्पड़ मारा, तू मारता रहा पीटता रहा, तूने अपनी माँ को अल्लाह अल्लाह तन्नूर में डाल दिया। वो कहता मैं जिंदगी भर नशे में रहा। मेरे दोस्तों ने मुझे ऐसा नशाड़ी बनाया, ऐसा नशाड़ी बनाया, कोई बच्चा भी माँ के पेट से नशाड़ी बन नहीं आता, वो दुनिया माँ के नशाड़ी बनता है। हाँ, इस्लाम तो ये कहता कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरति व अबवाहु युहब्बिदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। हर बच्चा इस्लामी फितरत लेके पैदा होता है। कोई नशाड़ी बन के नहीं आता, कोई जुआरी बन के नहीं आता, कोई सट्टेबाज बन के नहीं आता। दुनिया में आके बनता, जैसी सोहबत में आदमी बैठता है वैसा असर लाता है। दूसरे को देख के वो अमल करना शुरू करता है, दूसरे को देख के उसकी तबीयत मुतासिर होती है। चोर को देख के आदमी चोर बनने की कोशिश करता, डकैत को देख करके आदमी डकैत बनने की कोशिश करता। अल्लाह अकबर। शराबी के पास बैठने के बाद आदमी अपने आप को शराबी बनाने की कोशिश करता है। नमाजी के पास बैठ के आदमी अपने आप को नमाजी बनाने की कोशिश करता है। इमाम साहब के पास आकर के दीन की बातें करने वाला एक न एक दिन उसकी
थी। बात लंबी हो गई, मैं समेट रहा हूँ। अल्लाह अकबर। वो कहता मैं जिंदगी भर नशे में रहा, लेकिन मेरा नशा उतरा तो उसी दिन उतरा, मुकम्मल नशा उतरा। मैं अपनी माँ के पास पहुंचा, कहता कफे दस्त की सिवाय अफसोस से कुछ न बचा। माँ का तमाम आज़ाए बदन जल करके राख हो गए। कुछ बचता तो बचाने की कोशिश भी करता, अब तो मामला हाथ से जा चुका। माँ जल के राख कोयला बन चुकी थी, सिवाय अफसोस के, सिवाय कभी दस्त कुछ बचना। तलवार निकाली, जिस हाथ से उसको मारा था ऐसी ज़रब लगाई, हाथ काटा और ये कह दिया जो हाथ माँ पे उठेगा वो इसीलिए है उसको काटा। काट दिया अपना हाथ जो अल्लाह ने मुझे ज़रूरत दी थी। अल्लाह वो तमाम दौलत मैंने राज़ी खुदा में खर्च की। अपने आप को माँ का मुझे खातिर तसव्वुर करते हुए घर से निकला, जंगल में आ गया। एक काफिला निकल गया हज के लिए, मैं उनके साथ आया। एक साल आया, तमाम अरकान हज के हो गए। आने वाला आया का सब के हज हो गए, तेरा रद्द हो गया। मैंने हिम्मत न हारी, दूसरे साल फिर आया। कोई आने वाला फिर आया जिसका चेहरा बता रहा था कि अल्लाह वली है। उसने आकर के कहा सबके हज हो गए कबूल, तेरा हज फिर रद्द कर दिया गया। मैंने फिर हिम्मत नहीं हारी, तीसरे साल फिर हज करने आया काफिले के साथ। जब तमाम अरकान हो गए कंप्लीट, फिर कोई आने वाला आया जिसका चेहरा बता रहा था ये नबी का सच्चा आशिक है। इसने आकर के कहा कि सबके हो गए हज कबूल, तेरा हो गया रद्द। चौथे साल फिर आया, जब हज सबके अरकान कंप्लीट हो गए, कोई आने वाला आया, जब वो बोलता था ऐसा लगता था उसके लबों से फूल झड़ लगे हो। उसकी परेशानी का तकद्दुस बता रहा था ये नबी का सच्चा गुलाम है। उसने कहा सबके हज हो गए मकबूल, तेरा हज कर दिया गया मरदूद। अल्लाह अकबर। अल-मुख्तसर ये है, वो कहता है हजरत ये 40वां साल है मेरे हज का, तुम 40वें अल्लाह के बंदे हो जो तुम मुझे खबर देने की गर्ज से आए हो कि अल्लाह ने तेरा हज रद्द कर दिया। मालिकुद्दीनार अल्लाह अकबर ये कहते हुए वापस हुए कि तू जालिम है, जालिम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और इस हदीस पाक को सरकार आला हजरत ने फतावा रज़विय्या शरीफ के अंदर नक़ल फरमाया है। इमाम अहले सुन्नत कंजुल करामत रफ़ीउद दरजत आला हजरत इरशाद फरमाते हैं जो माँ बाप का नाफरमान है, अल्लाह ना तो उसके फराइज कबूल फरमाता है ना उसके नवाफिल कबूल फरमाता है। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक बख्शे, आपको भी अमल की तौफीक बख्शे। बड़े बड़े उम्दा खिताबात भी आपको सुनने हैं, बड़ा अच्छा लहजा हज़रत ज़ुबैर रज़ा हसानी साहिब की पैकर में हम सब की निगाहों का मरकज बने हुए हैं। इंशाअल्लाह हमारी समातों की महराब हरम पर तशरीफ लाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे कलाम सुनेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक बख्शे। सारा मजमा कलमा शरीफ पढ़ी रात है, बहुत आएंगी, ऐसी रात नहीं आएगी जो ये रात है। इतने उलमा यहाँ तशरीफ फरमा, कारी मोहम्मद कादरी, उनके चचा जान के ताल्लुकात, इनके अच्छे अखलाक हैं। हर डिपार्टमेंट में अच्छे आदमी होते हैं, हमारे स्टाफ में भी अच्छे होते हैं। सबके यहाँ इतने उलमा नहीं आते हैं जितने चचा भतीजों ने इकट्ठे कर दिए हैं। अल्लाह दोनों को सलामत रखे। परवरदिगार ज़ैतून साहिबा की मग़फ़िरत फरमाए। बुलंद आवाज़ से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।